تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مکمل مطالعہ پیش کرتے ہیں، ہر سوموار سے جمعہ تک۔ ہم ابھی تک یوسف کے سفر، دکھوں اور سرفرازی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور بائبل مقدس میں مسیح کی علامتی اسباق تلاش کر رہے ہیں، جو کہ پوری بائبل کا مضمون ہے، یعنی اس کے دکھ اور جلال کا، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ ہم اپنے مطالعے میں 45ویں باب تک پہنچ چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کھولیں اور ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، 45واں باب یوسف کی زندگی کی کس طرح نمائندگی کرتا ہے؟ یہ اس کی بلندیوں کو پیش کرتا ہے، کیونکہ یہاں یوسف کو اپنے بھائیوں کی توبہ کا پورا یقین ہو گیا تھا۔ یوسف خود کو ان پر ظاہر کر دیتا ہے اور وہ حیران ہو گئے، اور یہ خبر سچ میں ایک ایسی خبر تھی جسے سن کر وہ سب حیران ہو کر رہ گئے، اور خاص طور پر یہ خبر جب ان کے باپ کو پتہ چلی تو اسے کیسا لگا ہوگا، اس کے بارے میں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ صحیح، پہلے میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ 45ویں باب کے شروع میں لکھا ہے، تب یوسف ان کے آگے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا، ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا، اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، اور وہ چلا چلا کر رونے لگا، اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے، کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے۔ یہ نہایت ہی اہم اور حیران کن موقع ہے، اس پر آپ بات کیجیے۔ جی ہاں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آئے اور اس کے آگے جھکے تو یہاں پر یوسف کے نام کا ذکر پہلی دفعہ کیا گیا جب سے قحط شروع ہوا، اور وہ دوبارہ اس کے پاس آئے اور 3 مرتبہ جھکے، نہ تو وہ اور نہ ہی یوسف اپنا ذکر کرتا ہے، اور یہاں وہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرا باپ کیسا ہے، اسے فکر ہوتی ہے، اور اسے یہ بھی پتا چل جاتا ہے میرا بھائی بنیامین بالکل ٹھیک ہے، اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے گھبرا صحیح۔ رہے تھے۔ اور یہاں ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے دل میں چور ہے اور وہ ہر چیز سے ڈر رہا ہے، اور جب اس نے ان کے پیسے لوٹا دیے تو یہ دیکھ کر سب بھائی گھبرا گئے تھے، حالانکہ یوسف نے انہیں وہ دے دیا تھا جو وہ لینے آئے تھے، اور ان کے پیسے بھی انہیں واپس لوٹا دیے تھے۔ یوسف نے ان کے ساتھ بھلائی کی کیونکہ وہ ان کا بھائی تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میرے بھائی پریشان نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ گھبرا گئے تھے۔ پھر یوسف انہیں اپنے گھر لے گیا، لیکن وہ پھر بھی گھبرا رہے تھے کہ یہ ہمیں یہاں کیوں لایا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے جب یعقوب اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ چلا گیا جہاں پر اس نے ایک خواب دیکھا، اور خدا نے اس سے وعدہ کیا، اور اس نے جا کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تسلی کی جگہ ہے، مگر پھر بھی اس کا دل اتنا زیادہ بوجھل کیوں ہے؟ کیونکہ تسلی بس خدا کی طرف سے آتی ہے۔ صحیح۔ ہم نے پچھلی اقساط میں یوسف کی کہانی میں اس کے دکھوں اور جلال کے تعلق سے سیکھا، اور مسیح کے دکھوں اور جلال کے تعلق سے بھی، اور یوسف کے بھائیوں کی مصر میں آمد کے تعلق سے بات کی۔
اور سال کے 2 آخری ہفتوں کے تعلق سے بات کی جو کہ بڑی مصیبت اور درد ذہ کا آغاز صحیح۔ ہے، یعنی جب کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی اور مسیح ظاہر ہوگا اور لوگ اسے جانیں گے۔ بالکل صحیح۔ نبوتی لحاظ سے ہم مسیح کی آمد کے تعلق سے بات ٹھیک کر ہے۔ رہے ہیں جب لوگ اسے جان لیں گے۔ کیا اس بات کا اس سے کوئی تعلق ہے کہ پچھلے حصے میں یوسف کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا جب اس کے بھائی مصر میں تھے؟ جی بالکل، وہ اس وقت تک یوسف کو نہیں پہچانیں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، اور اسی طرح وہ بھی مسیح کو نہیں دیکھیں گے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ انہوں نے جو جرم کیا، کیا وہ اس کے لیے روئیں گے یا چلائیں گے؟ نہیں۔ اگر یوسف کا خون قیمتی ہے تو مسیح کا خون کس قدر قیمتی ہوگا؟ صحیح۔ پھر اس کے بعد چونکہ وہ گھبرا گئے تھے، 4 آیت میں لکھا ہے اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ۔ وہ اس سے خوفزدہ ہو گئے، لیکن اس نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ اس کے قریب آئیں کہ میں تم سے ایک نیا تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، ایک نئی رفاقت، ایک نیا عہد۔ اس لیے وہ اس کے قریب آئے اور اس نے کہا اور وہ نزدیک آئے، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے مصر میں بیچا تھا، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا، اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے۔ مہربانی سے یوسف کی اپنے بھائیوں سے حوصلہ کن باتوں پر اظہار خیال کیجیے اور مستقبل کے لیے ان سے وعدوں کے تعلق سے بھی۔ اس نے انہیں قریب بلایا، یہ فضل ہے اور اس میں سچائی نظر آتی ہے۔ وہ بالکل، مسیح ہمارے لیے ہمیشہ ملی جلی برکات کو رکھتا ہے، لیکن فضل اور سچائی مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرے پاس آؤ، میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے بیچ کر مصر بھجوا دیا، اور شاید اسی لیے اس نے سب کو باہر بھجوا دیا کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کو غیروں کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ صرف چاہتا تھا کہ یہ بات میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ہی رہے، پر تم نے مجھے بیچ دیا۔ صحیح۔ یوسف کا اخلاق بہت شاندار تھا اور اس کا نبوتی رخ بھی بہت شاندار تھا، اور خدا بھی بالکل اسی طرح دوسروں کے سامنے اپنے لوگوں کو کسی بھی صورت میں شرمندہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے ایک خاص طریقے سے معاملات کو طے کرتا ہے، اور ہمارا زندہ خدا انصاف کا خدا ہے۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پینتالیسویں باب میں ہم نے دیکھا کہ یوسف نے خود کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا۔ پچھلے باب میں بھائیوں کو پہلی مرتبہ دیکھ کر یوسف نے خود کو ظاہر ان کے سامنے کیوں نہ کیا؟ جی بھائی۔ اگر یوسف انہیں پہلی ملاقات میں سب بتا دیتا تو وہ اس کے آگے جھک تو جاتے، لیکن ان کے دل بالکل نہ بدلتے، کیونکہ ابھی انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، اور اس لیے انہوں نے زیادہ دکھ اٹھایا۔ ان میں سے کچھ تو 3 دن کے لیے قید میں تھے، اور 3 دن تک قید میں رہنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھے۔ یوسف ان کو جلد سب کچھ بتا کر ان کی پریشانی کو دور کیوں نہیں کر دیتا؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ اپنے دل کو بدلیں، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ اپنے بھیانک جرم کا اعتراف کریں جس کی وجہ سے اس کے باپ کے اور اس کے دل کو بہت دکھ پہنچا، کیونکہ یوسف جانتا تھا کہ اگر میں اپنے بھائیوں کو فوراً ہی سب کچھ سچ بتا دوں گا تو یہ میرے آگے جھک تو جائیں گے، لیکن ان کے دل کبھی نہ بدلیں گے۔ لیکن اس صورتحال میں ان کے دل کہاں ہوں گے؟ دراصل وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے بھائیوں کی بھلائی چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جی، آپ وہ نے ٹھیک توبہ کہا۔ کریں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، یعنی یوسف مصر میں اپنے آنے کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں جی۔ اپنے بھائیوں کی بدی کے باعث نہیں پہنچا تھا۔ وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ بیچا گیا تھا، بلکہ خداوند نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ہر مشکل یا دکھ یا محرومی کے پیچھے کس طرح
खुदावंद के मकसद को जान सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये शानदार बात है कि यूसुफ ने ये अल्फाज कहे, क्योंकि वो हर चीज में खुदा की हिकमत को वाज़े तौर पर देखता था। यहाँ तक कि यूसुफ के हालात जैसे मर्जी हों, चाहे उसे बेचा जा रहा हो या फिर बेगुनाह उसे कैद में डाला जा रहा हो, लेकिन यूसुफ सब जानता था। और मुझे ये उम्मीद है कि आखिर में हम ये समझ जाएंगे कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने सही। वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। यहाँ नबूवती रुख बहुत ही वाज़े है, और यहूदियों के लिए जब यीशु मसीह उनके पास आया तो उन्होंने उससे बहुत ज्यादा दुख दिए थे, और पालूस रसूल ने उनसे कहा कि तुमने ये सब अनजाने में किया, ये होना ही था। वो उन्हें बताना चाह रहा था कि अगर तुमने बदी का इरादा किया, लेकिन फिर भी वो उसमें से भलाई को पैदा करने की कुदरत रखता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर चीज का सुराग हमें खुदा की तरफ ले जाएगा, और हम ये जान लें कि वो बुराई में से भलाई को पैदा करता है। और जब दाऊद पर एक आदमी ने लानत की तो खुदा ने उसके साथ क्या किया? खुदा हमेशा बुराई में से भलाई को पैदा करता है, और यहाँ भी यही हुआ, और यही बात आपको ज़हनी सुकून देती है। इसलिए उसने हर चीज को खुदा से सही। जोड़ा, जबकि वो कह सकता था कि क्यों। बहुत मर्तबा हम खुदा से कहते हैं क्यों, और जी। उस पर इल्जाम लगाते हैं, बल्कि हम उसे कहना चाहते हैं कि क्यों, ताकि हम समझ सकें। तो इन सब हालात में क्या करना चाहिए? यूसुफ के बकिया अल्फाज की तरफ लौटते हुए, जब वो खुद को अपने भाइयों पर जाहिर कर देता है और जब उनको मुस्तकबिल के ताल्लुक से तसल्ली दी गई तो वो घबरा गए। वो समझ गए कि यूसुफ उनसे अब बदला लेगा। उसने उनसे कहा, तुमने बेचा मगर खुदा ने भेजा। ये कहने के बाद कि तुमने मुझे बेचा, उसने कई मर्तबा कहा, खुदा ने मुझे भेजा। वो यहाँ क्या बताना चाहता है? यहाँ पर यूसुफ ने अपने भाइयों की गलती को ना सिर्फ भूल गया बल्कि उन्हें माफ भी किया। जी हाँ, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि उसने अपने भाइयों को माफ कर दिया। और 5वीं आयत में लिखा है कि और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ भिजवा दिया, ना तो गमगीन होना और ना अपने अपने दिलों में परेशान होना, क्योंकि खुदावंद ने मुझे तुम्हारी जान बचाने को यहाँ भेजा है। और 7वीं आयत में वो कहता है कि खुदावंद ने मुझे तुम्हारे आगे भेजा। वो खुदा के हाथ को देखता है। और 8वीं आयत में वो दोबारा कहता है, तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा। यूसुफ कितना शानदार है कि वो हर चीज में खुदा के हाथ को देखता है। और फिर यूसुफ ने अपने बाप की वफात के बाद खूबसूरत अल्फाज कहे, जब यूसुफ ने कहा कि तुमने मुझसे बदी का इरादा किया, लेकिन खुदा बुराई में भलाई को पैदा करता है। ये हकीकी पुख्तगी और आगाही है। उसने अपने भाइयों के गुनाह को नजरअंदाज किया। उनका गुनाह बड़ा था, लेकिन उसने खुदा के हाथ को वाज़े तौर पर देखा। और यूसुफ की जिंदगी में ये तवाजुन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सही। 9वीं आयत में लिखा है, जब उसने उन्हें बताया कि अभी कहत के मजीद साल बाकी हैं और उन्हें अपने साथ रहने की दावत देने के बाद उन्हें तसल्ली देने के लिए कहा, सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मुल्क मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर ना कर। तू जशन के इलाके में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा माल और मता, ये सब मेरे नजदीक होंगे, और वहीं मैं तेरी परवरिश करूंगा, ता ना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता को मुफलसी आ दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। ये यूसुफ की जानिब से तसल्ली, हौसला अफजाई और तहफ़्फ़ुज़ की दावत थी। ये अपने बाप के लिए दावत थी कि उसके पास आए ताकि मुफलिस ना हो जाए। आप क्या कहेंगे? यकीनन आगाज में वो खूबसूरत इजहार बयान करता है। 7वीं आयत में लिखा है, ताकि तुम्हारा बकिया सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। लफ्ज रिहाई मुझे इब्रानियों के दूसरे बाब की याद दिलाता है, जिसमें लिखा है, इतनी बड़ी रिहाई से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। मतलब कि बड़ी रिहाई और बड़ी निजात। गोया खुदा भी ये कहना चाहता है कि एक बड़ी निजात है, लेकिन बड़ी रिहाई से हम क्यों कर महरूम रहें। हमें जल्दी करनी है। इसलिए उसने कहा कि देर ना करो और मेरे बाप के पास जाओ, कहीं मुफलिस ना रह जाओ।
کیونکہ جو مسیح یسوع ناصری کے پاس آنے میں تاخیر کرتا ہے، جو بڑی نجات کو لایا تو وہ بڑی نجات کھو دیتا ہے، ابدی سزا اس کی منتظر ہے، پھر اسے کس کی ضرورت ہوگی؟ اور جب ہم ایک امیر آدمی کے بارے میں پڑھتے ہیں جو پانی کے ایک قطرے کو ترس رہا تھا، مسیح کے پاس رہائی ہے، اور جب ہم اسے اور اس کی نجات کو ترک کر دیتے ہیں تو ہم پانی کے ایک ایک قطرے کو ضرور ترسیں گے۔ اس لیے یہ جو دعوت تھی وہ کثرت اور فراوانی کی دعوت تھی۔ جی، اگر آپ وہاں رکے ہیں جہاں آپ کھو آپ دیں گے۔ ہیں تو آپ مفلس ہو جائیں گے، آپ کھو دیں گے۔ آپ کو ایک دعوت ملے، وہ سب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جلدی کریں، خداوند کے پاس آئیں، کہیں مفلس نہ ہو جائیں۔ مسیح کے بغیر مفلس ہی ہے، وہ یہاں یقین دلاتا ہے، انہوں نے اسے براہ راست دیکھا اور سنا، جی، اس لیے انہوں نے وہی الفاظ باپ تک پہنچائے کیونکہ انہوں نے جی، دیکھا اور سنا۔ کیا یہ صحیح۔ ممکن ہے کہ اناجیل میں جو الفاظ مسیح کے ہیں بدلے جا سکتے ہیں؟ یقیناً، یا جن لوگوں نے انہیں لکھا تو انہوں نے وہ نہ لکھا جو مسیح نے کہا تھا؟ اس کتاب میں اس کے الفاظ کس قدر معتبر ہیں؟ مثلاً بالاخانہ میں یسوع نے ان سے کہا کہ روح القدس تم پر آئے گا، یعنی وہ روح کی ہدایت سے لکھیں گے۔ مثال کے طور پر بالا خانہ میں جب مسیح نے ان کو پیغام دیا کہ روح القدس تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں وہ سب یاد دلائے گا جو میں نے کہا تھا، گویا خدا ان سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم نہیں لکھو گے بلکہ روح القدس تمہارے ذہنوں کے ذریعے قلم کو قبض کر کے تم سے سب کچھ خود لکھوائے گا، اور پھر خدا کے بندوں نے وہی لکھا جو روح القدس نے ان سے روح القدس نے لکھوایا۔ بالکل، یہ خدا کا کلام ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس شخص کی خدا کے ساتھ رفاقت ہوگی اس کے الفاظوں میں بھی قوت اور تاثیر ہوگی۔ اور 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم میرے باپ سے میری ساری شان و شوکت اور جو کچھ تم نے دیکھا اس کا ذکر کرنا۔ پس ایک ایماندار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کے سامنے مسیح کے جلال کا ذکر کرے اور یہ بھی بتائے کہ اسے کس قدر اختیار حاصل ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جانتا ہے، یقیناً باپ جانتا ہے، لیکن باپ یہ سننا پسند کرتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو جلال دیں جس نے زمین پر آ کر دکھ اٹھایا۔ صحیح، 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم میرے باپ سے میری ساری شان و شوکت کا جو مجھے مصر میں حاصل ہے۔ جب ہم خداوند کے پاس جمع ہوتے ہیں تو ہم باپ کو مسیح کے جلال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کیا مسیح کے علاوہ کوئی خدا کو خوش کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، اس لیے وہ احبار میں کہتا ہے کہ میری خوراک دھیان رکھو اور میرے مقرر کردہ وقت پر گزرانو۔ کیا میں خدا کو کھلا سکتا ہوں؟ یقیناً اس کا روحانی مطلب ہے۔ گویا وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جب ہم مسیح کے تعلق سے بات کرتے ہیں، جب وہ غلہ کی قربانی کے طور پر رہا یا پھر اپنی موت میں مختلف قربانیوں کے طور پر، یہ سب خوراک ہے، دل کی خوشی اور مسرت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو مقررہ وقت پر میرے حضور گزرانو، کیونکہ باپ کے دل کو پرستش کی عبادت سچ میں اچھی لگتی ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ انسانوں کی تعریف میں گیت لکھنا اور مسیح کو چھوڑ کر ان کی حمد اور تعریف کرنا باپ کو خوش نہیں صحیح، کرتا، بلکہ یہ ہمارے زندہ خدا کو رنجیدہ کرتا ہے، بالکل، کیونکہ باپ کہتا صحیح، ہے یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جب انہوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سوائے مسیح کے کسی کو نہ پایا، نہ صحیح، موسیٰ کو پایا، نہ ایلیا، اور نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی مقدس، نہ کسی اور بالکل۔ کو، لیکن ہم باپ کو صرف مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اکیسویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے انہیں زیادہ راہ دیا۔ ہمیں یوسف کے اپنے بھائیوں کو زیادہ راہ دینے کے متعلق بتائیے۔ جی بھائی یوسف۔ اگر ہم 33ویں باب کو دیکھیں تو جو چیزیں وہ اپنے ساتھ گھر سے لائے تھے اس سے دگنی چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یوسف کے بھائی اپنے گھر سے کیا چیزیں لائے تھے؟ لکھا ہے کہ 6 چیزیں۔ تھوڑی چیزیں لائے تھے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ 6 کا عدد ویسے بھی کمی کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چاندی کے 300 سکوں سے زیادہ اپنے ساتھ گھر کو لے گئے، اور وہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور یہی سب سے خاص بات ہے
اور خدائے قادر اس شخص کو تم پر مہربان کرے تاکہ وہ بنیامین کو تمہارے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جانے دے، اور تم دیکھو گے کہ خدائے قادر معجزہ کرے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ نہ صرف شمعون بلکہ بنیامین بھی آئے گا اور تم یوسف کو بھی زندہ پاؤ گے، مگر پہلے کچھ نظریں لے جاؤ۔ اس نے پہلے انہیں گاڑیاں دیں اور پھر اس نے سفر میں کھانے کے لیے انہیں کچھ ساتھ دیا، اور اس نے انہیں کپڑے بھی دیے، ایسے کپڑے جو یوسف کے بھائیوں کے لائق ہوں جو زمین کا مالک ہے۔ یہ یہاں سے چند لوگ گدھوں پر بیٹھ کر گئے تھے، لیکن وہاں سے یہ گاڑیوں پر واپس آئے تاکہ یعقوب کے گھرانے کے 66 لوگوں کو واپس لے کر جائیں۔ یقیناً وہ ایک یا دو سے زیادہ اور گاڑیاں یہ ہوں اس گی، وقت کی سب سے جدید ایجاد تھی۔ یقیناً کیونکہ وہ ایک امیر شخص تھا۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو 4 چیزیں دیں، لیکن آخر میں اس نے ایک حکم دیا، راستے میں تم کہیں بھی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ اہم بات ہے۔ یہ اچھی بات تھی کہ اس نے انہیں گاڑیاں دیں اور راستے میں کھانے کے لیے بھی کچھ دیا، اور لباس بھی دیے، اور چاندی دے کر انہیں بہت مالدار بنایا۔ لیکن اس نے اپنے بھائیوں کو حکم دیا کہ تم راستے میں جھگڑا نہیں کرو گے اور جلدی جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو تمہارے منتظر ہیں اور وہ بھوکے ہیں۔ میرے باپ کو جا کر بتاؤ جو دکھ میں ہے کہ یوسف زندہ ہے اور ملک مصر کا مالک ہے۔ صحیح، مہربانی سے آپ ہمیں گاڑیوں کی نبوتی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ خداوند مستقبل میں یقینی طور پر قوم کو اکٹھا کرے گا، انہیں نہیں جو کھو گئے ہیں، بلکہ ان کو جن پر اس کی نظر ہے زمین کی انتہا سے اکٹھا کرے گا۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہاں گاڑیوں سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 66 لوگ ملک کنعان سے مصر کو آئے، اور ہم یہاں ایک نبوتی تصویر کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم یسایہ کے 60ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، یہ کون ہے جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں، جیسے کبوتر اپنے کابک کی طرف بادل کی طرح اڑتے۔ کچھ کے خیال میں یہ ہوا میں پلے ہیں جو بقیہ کو واپس لے کر آنے والے ہیں، جو زمین پر بکھرے ہوئے ہیں، وہ انہیں مستقبل میں اکٹھا کرے گا۔ در حقیقت وہ وہاں پر گئے، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اور نبوتی تصویر یہ ہے کہ جب خداوند اپنے بھائیوں میں سے چھوٹوں کو جمع کرے گا اور پوری دنیا پر حکمرانی کرے گا، اور سلامتی اور خوشی کا راج ہوگا، اور یہی حقیقت ہے۔ عملی اور روحانی اطلاق اور عمل کے لیے آپ نے ہمیں بتایا کہ زیادہ راہ کے لیے لباس اور خوراک مہیا کی گئی تھی۔ مجھے گاڑیوں کے تعلق سے بتائیں، یہ ان لوگوں کے لیے کس قدر معاون ہے جو چل نہیں سکتے تھے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم یہ جان لیں گے جب ہم وہاں جائیں گے کہ خداوند ہم سب کو سنبھالے ہوئے ہے، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں تمہارے بچوں کی اور تمہارے خاندان کی کفالت کروں گا، اور بالکل اسی طرح خداوند ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم اس کے شکر گزار ہیں کیونکہ وہ اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کو جو کہ گم ہو جاتی ہیں واپس لے آتا ہے۔ صحیح۔ 25ویں آیت میں وہ یعقوب کے لیے خبر لاتے ہیں، بائبل بتاتی ہے، اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ جب یعقوب نے یوسف کے بارے میں سنا کہ وہ زندہ ہے تو اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ سوچئے کہ یوسف کو خدا نے سر بلندی دی اور مصر کا حاکم بنایا، اور مسیح جو اس کا اکلوتا جو آسمانوں سے بھی بلند ہے۔ میں تصور کر سکتا ہوں جب یوسف کے بھائیوں نے دیر لگائی ہوگی اور بچے اس وقت خیمے کے باہر کھیل رہے ہوں گے، اور کچھ بڑے لوگ درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوں، اور پھر وہ آئے، اور پھر فرعون کی گاڑیاں جب اس شہر کی طرف آتی ہوں گی تو کسی نے پہلے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا، یقیناً ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ سارا مال یعقوب کے بیٹوں کا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ بچے چلا رہے ہوں گے کہ یوسف زندہ ہے، اور سب باہر آ گئے ہوں گے، اور جب یعقوب کو پتہ چلا ہوگا کہ یوسف زندہ ہے تو ذرا سوچیں کہ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اور یعقوب اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے اسے بتاتے ہیں کہ ہم شمعون اور بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ اس نے ان کا یقین نہ کیا اور اس کا
دل دھک سا رہ گیا اور یہ یاد دلاتا ہے کہ جب مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تو وہ خوشی کے مارے اس بات کا یقین نہ کر سکے۔ یوسف کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن بات ہے، اور اگر وہ زندہ نہیں ہے اور وہ ملک مصر کا حاکم نہیں تو پھر یہ ساری گاڑیاں کہاں سے آئیں؟ اس لیے یعقوب نے کچھ چیزوں کو دیکھا اور اس نے جو کچھ سنا تھا اس کا یقین کر صحیح۔ لیا۔ اگر وہ خود سے نہ دیکھتا تو شاید وہ یقین نہ کرتا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمیں لوگوں کو منانے کے لیے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ جو کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ سب کا سب سچ ہے، آپ ہمارا یقین کیجئے۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مسیح زندہ ہے اور وہ زندہ ہے۔ چاروں اناجیل کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ مسیح زندہ ہے، اور یوسف بھی زندہ ہے کیونکہ وہ زندہ یسوع المسیح ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کی پیدائش کے بارے میں بس 2 اناجیل بتاتی ہیں، لیکن چاروں اناجیل اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ مسیح زندہ ہے اور وہ جی اٹھا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے اس کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ شاندار بات ہے کہ ہم تمام حالات میں خدا کے ہاتھ کو دیکھیں، مشکلات میں بھی۔ میرا ماننا ہے کہ یہ روحانی پختگی ہے، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں خدا کا کوئی مقصد ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ یوسف نے سفر کے اختتام پر اپنے بھائیوں کو زیادہ راہ دیا اور سب سے بڑھ کر کہا کہ راستے میں جھگڑا نہ کرنا، خداوند ہم سب کو بھی ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے سے بچائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم مشکل حالات میں بھی اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں۔ یہ ہماری روحانی پختگی ہے، اور اپنے دلوں میں خدا پر بھروسہ رکھیں کہ خدا کا اس میں کوئی مقصد ہے۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب ہی جلال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بائبل کہتی ہے، اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ یوسف اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، تم کچھ چیزیں اپنے ملک میں ہی چھوڑ آؤ گے جو پیچھے رہ جائیں، اس کے لیے افسوس نہ کرنا، اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ شاید آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے، شاید آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے، اپنا گھر، زمین، نوکری، دکان، ہر چیز شاید آپ سے چھن جائے۔ لکھا ہے اپنے اسباب کے لیے کچھ افسوس نہ کرنا کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ آسمان پر ہماری میراث غیر فانی اور پاک ہے اور نہ مٹنے والی ہے۔ جو ہمیں اس میں حاصل ہے وہ اس سب سے بہتر ہے جو ہم یہاں کھو دیں گے۔ کیا آپ نے گھر کھو دیا، پیسہ اور نوکری بھی؟ کیا مسیح کی خاطر خاندان کھو دیا؟ اپنے اسباب کے لیے افسوس نہ کرو کیونکہ آسمان پر باپ کی بہترین چیزیں مسیح میں ہمارے لیے ہیں۔ میں اپنی اور آپ کی ان الفاظ کے ساتھ حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی